السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فضائل اعمال کے چوتھے باب سے شروع کریں گے، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے تقوی کے بیان میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ہر عادت، ہر خصلت اس قابل ہے کہ اس کو چنا جائے اور اس کی اتباع کیا جائے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اس جماعت کو چنا اور چھانٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بنی آدم کے بہترین قرن اور زمانے میں بھیجا گیا، اس لیے ہر اعتبار سے یہ زمانہ خیر کا تھا، اور اس زمانے کے بہترین آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنازے سے واپسی اور ایک عورت کی دعوت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک عورت کا غلام کھانے کی درخواست لے کر پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدام سمیت تشریف لے گئے اور کھانا سامنے رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ چبا رہے ہیں، نگلا نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بکری کا گوشت مالک کے بغیر اجازت کے لیا گیا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ریوڑ میں بکری خریدنے آدمی بھیجا تھا، وہاں نہیں ملی، پڑوسیوں نے بکری خریدی تھی، میں نے اس کے پاس قیمت سے لینے کو بھیجا، وہ تو ملا نہیں، ان کی بیوی نے بکری بھیج دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدیوں کو کھلا دو۔ فاطمہ شیخ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علو شان کے مقابلے میں ایک مشتبہ چیز کا گلے میں اٹک جانا کوئی ایسی اہم بات نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلاموں کا بھی اس قسم کے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ جل شانہ ہمیں بھی مشتبہ مال سے بچنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ بھی ہم اتنا علم ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، جس سے پاکی ناپاکی، جائز ناجائز اور حرام حلال کی تمیز ہو جائے۔ ورنہ میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، آج جو دور چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جس شعبے میں بھی ہیں، جس شعبے میں کام کر رہے ہیں، اس شعبے کا علم علماء کرام سے پوچھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی ہم حرام کام کو حلال سمجھ کے کر رہے ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے علم کے بارے، اپنے کاروبار کے بارے میں اور جس شعبے میں ہے اس کی معلومات بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے اور نمازوں کا بھی پابند ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے کاروبار کو پوچھ کے نہیں کیا اور جائز ناجائز کی تمیز نہیں کی تو میرے محترم بھائیوں کو اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دی جائیں گے۔ اس لیے ہم اس بات کا خوب اہتمام کریں کہ ہم جس فیلڈ میں بھی ہیں، جس کام میں بھی ہیں، ہم علماء کرام سے اس کے بارے میں پوچھیں۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو قیامت تک وہ سنبھال کے رکھنے کی ذمہ داری لی، اور پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور آج علماء کرام رضی اللہ اجمعین، علماء کرام کو اللہ پاک نے ہمیں ہمارے سر کے تاج ہیں، تو ہم ان سے معلوم کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ فرمایا کہ مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر عمل سے پہلے اس بات کو دیکھتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا، حضور کا طریقہ کیا ہے۔ ایک آدمی کے دھوکہ دے کے کسی سے مال لے لینا اور کوئی بھی چیز بیچتے ہوئے اس کا نقص بتا کے بیچنا، اور اس کے علاوہ کاروبار کرتے ہوئے قسم نہیں کھانا، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ہم اس بات کا اہتمام کریں بھی، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق آ جائے اور ہم آخرت کی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائیں اور اللہ جل شانہ دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں اتنا علم جاننا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی ہم
یعنی فرمایا نا کہ بے وقوف انسان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے، کہ اپنے بچوں بیوی بچوں کی ضرورتیں، گھر والوں کی ضرورتیں پورے کرنے کی وجہ سے دکان پہ، کاروبار میں، اور اب جس شعبے کے اندر اس شعبے میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، رشوت لیتا ہے اور مال کماتا ہے یہ سوچ کے کہ بھئی میرے گھر والوں کی زندگی جو ہے وہ بن جائے۔ تو اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اس بات کا اہتمام کرے کہ بھئی اپنی آخرت خراب نہ ہونے دے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا مفہوم اس طریقے سے کہ پہلے اپنی آخرت کی فکر کرو، اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی تقوی جو ہے نصیب فرمائے اور ہر معاملے کے اندر اللہ کے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کے اپنی زندگی کو گزارنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔